بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت و शौक़ से दुरूद शरीफ पढ़िए. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अब्दुल खालिक का सुना जहाँ से आने का थोड़ा सा जरा जज्बात को कंट्रोल. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزى الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. आमीन कह दो. ये वो दुआएं हैं जिनके पढ़ने का हुक्म रसूलुल्लाह को किया गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दुआओं को करके अल्लाह के दीन को पहुंचाते थे. और इसके पढ़ने के इतने असरात हैं कि आपको इनके पढ़ने के बरक़ात सिर्फ़ आपको दीनी उमूर उलूम में नहीं, जो दुआएं मैंने अभी पढ़ी हैं, ये अगर आप अपने दुनियावी उलूम में भी पढ़ें तो कोई भी इल्म अल्लाह के इल्म से ऊपर है नहीं है. इंशाअल्लाह सब कुछ आएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा. अज़ीज़ भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रब ताला की ज़ात अक़दस जो आयात करीमा आपके सामने तिलावत की, हदीस तैयबा आपके सामने पढ़ी, सहल अंदाज से बयान करने की इस पर मुझे भी और आप सबको सुनाने के बाद अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए. अज़ीज़ भाई और दोस्तों, आज के जुम्मतुल मुबारक के उर्दू खुतबे का जो उन्वान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रऊफ़ुर रहीम वजह तख़लीक़ कायनात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलालत, आपकी मर्ज़ वफ़ात के आखिरी अय्याम में उम्मत को दी गई वसीयतें, कुछ बातें आपकी मैंने पिछले जुमे पेश कर दी थी और कुछ बातें इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस थोड़े से वक्त में आप तक पहुँचा दूँ, ताकि कम से कम मेरे महबूब की वो वसीयतें जो आपने 9 दिन पहले उम्मत को आखिरी खुतबे में दी, वो कम से कम आप तक पहुँचा दूँ. वसीयत जो होती है, वसीयत का पूरा करने वाला और वसीयत को पहुंचाने वाला वारिस होता है। और वसीयत जो भी होती है अगर माल में है तो वो सुल्स
1/3 کے اندر پوری کی جاتی ہے، اور اس کے ورثاء کو وراثت کے اس ترکے میں، وراثت اور اس ترکے میں اس وقت تک مال کے تقسیم کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ اس وصیت کا 1/3 اور اس کا قرض، لون وغیرہ اس میت کا ادا نہ کر دے۔ میرے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اقدس حیات ابدی کے ساتھ، حیات برزخی کے ساتھ، اس کا ذکر آج آئے گا، بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات، دنیا کی حیات سے اقوی حیات، اعلیٰ درجے کی حیات کے ساتھ اپنی قبر مبارک میں آرام فرما ہیں، اور آج تک کسی کو، کسی بڑے سے بڑے سائنسدان کو بھی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس قسم کی کوئی بات کہہ سکے، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کے وجود کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ لی ہے۔ جیسے قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، صاحب قرآن محبوب کریم محمد مصطفیٰ کے وجود اقدس کی بھی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ حضور کے وارثین اس وصیت کو پورا کریں۔ حضور کے وارثین، حضور نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، توجہ رکھیے، نحن معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور نبیوں کی جماعت جو ہے وہ اپنا ترکہ نہیں چھوڑتی، لا نورث ولا نرث، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، پوری امت ان کے ترکے میں ظاہری طور پر بھی شریک ہوتی ہے، اور علمی طور پر، دنیاوی طور پر بھی، علمی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، جسمانی یعنی ان فیوض و برکات کی صورت میں بھی ساری امت کا ہر فرد حضور کا وارث ہے۔ اور سب سے اعلیٰ درجے کی وراثت وارثین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اور علماء کون سے؟ اللہ نے اس کی تائید قرآن سے پہلے پیش کی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ حضرت ذرا خوف کیجیے اللہ کا، میرا نہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک علماء ہیں جو حق والے، وہ کبھی کسی ناحق سے ڈرتے نہیں، لا یخافون لومۃ لائم، انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ اللہ کرے ہمیں بھی ادنا درجہ ان کا، ان ورثائے حق جو علماء حق ہیں، جن کی قرآن نے تصدیق کی ہے کہ ان کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ مجھے بھی وہ ادنا درجہ، آخری بھی 100واں درجہ مجھے بھی عطا فرما دے، کہہ دو آمین، اور اللہ آپ سب کو عطا کر دے، سب وارث ہیں۔ اعلیٰ درجے کی وراثت حضور کی وارثین میں علماء ہیں، اور علماء کو حضور نے وارث بنا کر کہا کہ میری وصیتیں امت تک پہنچانا تمہارے ذمے ہیں، ورنہ جو میری وصیتوں کو امت تک نہیں پہنچائے گا، روز قیامت میری وصیتوں میں خائن کھڑا ہوگا، خیانت کرنے والا ہوگا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، میں نے پچھلے جمعے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رمز شناس نبی کی وہ باتیں، معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے یار غار بھی تھے، یار مزار بھی تھے، یار مزار بھی ہیں، یار غار بھی تھے، اور رمز شناس نبی بھی تھے، رازدار نبی بھی تھے، کہ جس وجہ سے اللہ نے حضور کی وہ باتیں جو کسی اور صحابی کے پاس نہیں تھیں، وہ میرے محبوب کے اس پیارے محبوب خلیل، اللہ اکبر، خلیل درجہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے کس کو؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو۔ کس کو دیا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کو۔ اللہ نے کہا ابراہیم میرا خلیل ہے، اور میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کو کیا کہا؟ حبیب کہا۔ خلیل سے اوپر حبیب ہوتا ہے، اور حضور نے یہ فرمایا تھا لو کنت متخذا خلیلا، کہ اگر میں کسی کو لاتخذت خلیلا، اگر میں جیسے اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا تھا، اگر میں نے خلیل بنایا ہوتا تو میرا خلیل صدیق اکبر ابو بکر صدیق ہوتا، لیکن اللہ نے خلت میں مجھے اپنے قریب کرتے ہوئے اپنا خلیل بھی بنایا اور حبیب بھی بنایا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، وہی رمز شناس نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مقام صنح وہ بہت سے فاصلے پر تھا، 12 میل تقریباً
اس کا فاصلہ تھا جہاں پر ان کی دوسری بیوی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رہتی تھی۔ تو جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری یعنی وہ وقت ایام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے اور مرض کے گزار رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں 9 روز قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے آخری آیت قرآن پاک کی نازل ہوئی، سورتوں میں سورت اذا جاء نصر اللہ کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ۔ تکمیل دین کی حالت میں حجۃ الوداع کے موقع پر تکمیل دین، احکام شریعت مرتب کرنے کے اعتبار سے جو آیت نازل ہوئی وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سمجھ آ رہی؟ توجہ میری طرف رکھیں، وقت زیادہ نہیں ہے کہ میں ہر ایک کی تشریح کروں، یہ باتیں سمجھنے کی بھی ہیں، غور کر کے محفوظ کرنے کی بھی ہیں، کیونکہ میرے محبوب کی وصیتیں ہیں، خیال کرنا ان وصیتوں کی قدر کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع میں اتمام دین، اکمال دین، اتمام نعمت، حجت اتمام، وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، حجۃ الوداع 10 ہجری میں۔ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک سے پہلے جو پوری سورت اترنے والی آخری سورت ہے وہ سورہ نصر ہے۔ کہہ دو اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اس کو کثرت سے پڑھنے والا کبھی مغلوب نہیں ہوتا، کبھی اس پر کوئی غلبہ نہیں کرتا۔ قرآن پڑھو میرے بھائیوں، میرے محبوب کو جو وظیفہ دیا گیا ہے وہ قرآن کا دیا گیا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری آیت جو قرآن کی احکام کے اعتبار سے نہیں، احکام پورے ہو گئے، شریعت پوری ہو گئی، اتمام دین ہو گیا، اتمام نعمت ہو گیا۔ اتمام دین قرآن کی شکل میں ہوا اور اتمام نعمت میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی شکل میں ہوا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدا، لا نبی بعدی ولا رسول بعدا، قیامت تک یہ تاج نبوت صرف میرا ہے اور کسی کا نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آخری آیت جب نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 9 دن پہلے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ إِلَى اللَّهِ، اے امت محمد ڈرو اللہ سے کہ جس دن تم نے لوٹنا ہے اللہ کے پاس، اور وہ بہت بڑی پیشی ہے کہ جس دن یوم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، جس دن سب کو برابر حساب کتاب کے ساتھ، بغیر کسی ظلم کے، بغیر کسی ناانصافی کے، سب کے بدلے چکائے جائیں گے اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے۔ جس دن یہ آیت نازل ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہی 9 دن پہلے جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے کہا، اس وقت آپ ایام علالت، یہی سفر کا مہینہ تھا، 22، 23 اور 13 سفر کو آپ کو شدید سر میں درد ہوا، پھر بڑھتے بڑھتے پھر 22، 23 کو آفاقہ ہوا، جب آفاقہ ہوا تو یہاں تک کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 دن جب باقی رہ گئے تھے، ربیع الاول کی 12 تاریخ سے پہلے ان 9 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکے بعد دیگرے آپ امت کو وصیتیں شروع کرتے ہیں۔ آپ کو حکم ہو گیا کہ آخری دنوں میں آپ نے شہدائے احد پر جانے کی خواہش کی، صحابہ آپ کو شہدائے احد پر لے گئے اور آپ نے شہدائے احد کی قبروں پر کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ بلند کیے اور کہے، اے اللہ، احد والوں سے میں پیار کرتا ہوں اور احد والوں سے تو بھی پیار کرتا ہے۔ اے احد والو، اے احد کے شہیدوں، تم پر سلامتی ہو، اے احد کے شہیدوں، تم پہلے چلے گئے ہو اور ہم انشاءاللہ آپ سے ملنے والے ہیں، اور ان قریب انشاءاللہ میں تم سے ملنے والا ہوں۔ یہ اس وقت آپ کا آخری
9 دن پہلے شہدائے احد کو آپ کی یہ الفاظ محبت اور وصال کے عہدۂ شہد کو پیش کیے گئے۔ وفات سے 3 دن پہلے، اس دنیا سے رحلت کرنے سے 3 دن پہلے، رحلت کرنے سے، پردہ کرنے سے 3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام میمونہ کے گھر جا کر، جو آپ کی زوجہ محترمہ ام میمونہ، ان کے گھر گئے، کیونکہ وہ باری ان کے گھر جانے کی تھی۔ اللہ اکبر، وہ عادل، وہ منصف، وہ نبی کہ جس نے جاتے وقت بھی اپنی بیویوں کے درمیان ناانصافی نہیں کی۔ ام میمونہ سے جا کر کہا تمام بیویوں کو اکٹھا کرو۔ ساری بیویاں اکٹھی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بیویوں سے اپنے گھر کے معاملات کے اعتبار سے اور وصایا بھی کیے، اور یہاں تک کہا کہ اب سب سے میں اجازت لینا چاہتا ہوں، اگر تم مجھے اجازت دو تو بقیہ 3 دن جتنے بھی ہیں وہ اللہ کو معلوم ہیں، میں مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں۔ معلوم ہوا اس کیفیت میں جس وقت کوئی شخص اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اور پھر نبی کو تو پہلے سے پتہ ہو جاتا ہے، ان کو تو معلوم ہوتا ہے کہ اب ہمارا وقت جانے کا ہے، تو اس وقت اطمینان اور سکون حضور نے کس کے گھر میں پایا؟ کہو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ وہ حجرہ عائشہ، قربان جاؤں عائشہ تیری عظمت پر، تیری حرمت پر، تیری شرافت پر، تیرے نبی کے ساتھ قرابت پر، کہ محبوب آخری وقت میں تیرے گھر کو پسند فرما کر اجازت لے رہے ہیں، اور جب حضور کی اس دنیا سے رحلت ہوتی ہے تو گود عائشہ کی ہوتی ہے، محبوب کریم محمد مصطفیٰ کا سر مبارک آپ کی گود میں ہوتا ہے۔ عائشہ کی گود بھی اللہ کو اتنی پیاری تھی کہ جس پر اللہ ملائکہ جبرائیل وحی لے کے آتے تھے تو آپ عائشہ کی چارپائی پہ ہوتے تھے، جبرائیل وحی لے کے آ جاتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، خیال کرنا، ماؤں کا گلہ، میں یہ نہیں کہتا ماؤں کا گلہ صرف وہ کرتے ہیں جو حلالی نہیں ہوتے، بس ماؤں کا گلہ وہی کرتے ہیں جو حلالی نہیں ہوتے، اور حلالی بچے کبھی اپنے ماں باپ کا شکوہ نہیں کرتے۔ اگر انہوں نے ظلم بھی کیے ہیں، اگر انہوں نے زیادتی بھی کی ہے، پھر بھی ان کے مرنے کے بعد وہ ان کے حق میں استغفار کرتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر ہے، یہ امت کو یہ تلقین اور وصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں لے جایا گیا، اس وقت آپ کو سہارا لے کے اٹھایا گیا، یہاں تک کہ آپ جب حجرہ عائشہ میں آتے ہیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے جسم مبارک پر اس قدر پسینے کی وہ قطرات گر رہے تھے کہ ایسے پسینے کے قطرات میں نے پہلے کسی بھی اور وقت میں نہیں دیکھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آتے ہیں اور اس وقت آپ پر پسینہ شرابور تیزی سے جاری ہوتا ہے، ادھر توجہ رکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہ فرماتے ہیں کہ بڑی ہی سختیاں ہیں سکرات کے اندر، موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کے وقت کی تکلیف بڑی سخت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، امت کو تلقین کر گئے کہ جب موت کا وقت آئے تو کلمہ توحید، کلمہ طیبہ کہو، لا الہ الا اللہ، دل سے کہہ دو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کثرت سے پڑھتے جا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے بے شک موت کے وقت کی بڑی سختیاں ہیں، اور امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بخشا ہے کہ اے میری امت، سکرات کے وقت کی سختی میں صبر کرنا، اگرچہ میں نے امت کی آدھی سکرات کی سختی اٹھا لی ہے، آدھی سکرات کی سختی اٹھا لی ہے، اور آدھی سکرات کی سختی موت کی تمہیں صبر کی تلقین کرتا ہوں، تم صبر کرنا، روز قیامت میری شفاعت تمہارے لیے واجب ہوگی۔
میرے محبوب کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جاتے جاتے اس دنیا سے بھی امت پہ احسان کر کے گئے۔ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مسجد نبوی کیونکہ ساتھ ہی تھی حجرہ عائشہ میں آ گئے تو صحابہ کرام کا کچھ شور، کچھ آوازیں، کچھ باتیں، کچھ رونا دھونا کیسے نہ ہوتا کہ محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس آ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر کہتے ہیں مجھے عورتوں کے پاس لے جاؤ، عورتوں کے پاس جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جا کے کہتے ہیں کوئی بات تمہاری تو مجھے بتاؤ، کوئی مسئلہ تو مجھے بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صحابہ کے جلوں میں جا کر کہتے ہیں کہ کوئی ہے ایسا شخص کہ جس کے بارے میں کوئی سوال باقی ہو، میں اس کا سوال کا جواب دے کے جاؤں۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت خوف رہتا ہے، میرا دل بہت ڈرتا ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب جہاد کے لیے میں گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں۔ جہاد کی تلقین کو دیکھتے ہوئے، تاکید کو دیکھتے ہوئے، محبت کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سینے پہ ہاتھ رکھا، جا اب تیرا دل کبھی خوف نہیں کھائے گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں مرتے دم تک مجھے پھر کسی مارکے میں کوئی خوف نہیں ہوا۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے یا رسول اللہ میں منافق ہوں یا مسلمان؟ مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں روز قیامت نفاق کی ان علامتوں میں کھڑا نہ ہو جاؤں۔ عمر فاروق جب دیکھتے ہیں کہ حضور کو اس قسم کے سوال کیے جا رہے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علالت میں اور اس حالت میں اور اس کیفیت میں اچھے نہیں ہیں، انہوں نے اس کو بٹھانا چاہا۔ عمر کو حضور کی تکلیف برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ عمر کی اس کیفیت کو دیکھ کے حضور نے عمر سے کہا عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر بیٹھ گئے، کہا اس کو کہنے دو، آج یہ اپنی بے عزتی ان لوگوں کے سامنے اگر محسوس کر رہا ہے، روز قیامت پوری امتوں کے سامنے یہ رسوا نہیں ہوگا، اسے پوچھنے دو یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے خطرہ ہے کہ میں منافق تو نہیں۔ آپ نے فرمایا میرا رب میری نظر اور میری نظر میرے رب کی نظر تیرے دل میں ایمان ہے، فکر نہ کر تو جنت میں جائے گا۔ وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری وصائے جو وصیت کے عنوان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچائی جا رہی ہیں، ان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا وہ شور اور آپ کی وہ خوف والی کیفیت اور آپ صحابہ کرام کی اس بے چینی کو بھانپ گئے، رونے دھونے کو بھانپ گئے، تو کہنے لگے مجھے اٹھاؤ میں مسجد نبوی میں جا کر اپنے صحابہ کو آخری دیدار کرا دوں۔ حضور اٹھنے لگتے ہیں کہ اپنی اس علالت کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے۔ پھر آپ کہتے ہیں جاؤ 7 کنوؤں کا پانی لے کے آؤ اور ان 7 مشکیزوں میں وہ پانی میرے اوپر انڈیلو تو مجھے افاقہ ہو جائے گا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہو یا تکلیف ہو اور اسے راحت نہ ہو رہی ہو، بے چینی ہو اور تکلیف میں ہو اور وہ بیماری نہ جا رہی ہو، تو وہ 7 قسم کی زمین کے پانیوں کو لے کر، آج تو کنویں نہیں ٹیوب ویل ہیں یا مشینیں ہیں، ان کے پانی اکٹھے کر کے اس سے نہالے، اللہ پاک اس کو اس صحت غسل صحت سے شفا بخش دیں گے حضور کی اس سنت کے عمل سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ 7 مشکیزیں اڈیلے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضل اور عباس کے کندھوں پر یعنی آسا لیتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف اپنے گھر کے پردے کو ہٹانے کا حکم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام آپ کے اس پردے کو جب وہ ہٹایا جاتا ہے، ان کی نظریں جب حضور پہ پڑتی ہیں، فرط جذبات میں خوش ہو کر وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بچھایا جاتا ہے۔ ممبر بچھانے کے بعد پھر حضور کو سہارے کے ذریعے ممبر پہ بٹھایا جاتا ہے۔ یہ وہ آخری خطبہ تھا جو میرے محبوب کریم محمد مصطفیٰ نے صحابہ کو نہیں بلکہ آنے والی ساری امت کو یہ خطبہ دیے ہے۔ آئیے اس خطبے کے کچھ ارشادات سن کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، بے شک کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے اس دنیا میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن یاد رکھو ہر انسان کی 2 موتیں ہوتی ہیں، ایک موت زمین کے اوپر ہوتی ہے، ایک موت زمین کے اندر ہوتی ہے، یا کسی جانور کے پیٹ میں ہوتی ہے، یا کسی خلا میں یا ہوا میں ہوتی ہے۔ جس وقت اس پر منکر نکیر آتے ہیں، اس کی روح کو لٹایا جاتا ہے، اس کی روح کو لٹایا جاتا ہے
اور پھر اس کے بعد منکر نکیر اس کو فیقعدان فیجلسان فیسألان من ربک ما دینک من نبیک، 3 سوال کرنے کے بعد اگر وہ سوالوں میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کو آرام کی نیند سلا کر اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور اگر وہ بدروح ہوتی ہے اس کی روح کو جہنم سجین جو زمین کے نچلے درجے میں ہیں اس کو اس کے مزے چکھائے جاتے ہیں، جیسے خواب کی حالت میں کوئی راحت کا مزہ لے رہا ہوتا ہے یا کوئی خواب کی حالت میں کوئی مصیبت کا جو عذاب کا ایک ذائقہ چکھ رہا ہوتا ہے اور تکلیف میں ہوتا ہے کہ کب یہ خواب ختم ہوگا، ایسے ہی اس کی ساری زندگی قبر میں گزاری جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خواب کی راحت نصیب فرمائے، اور خصوص بالخصوص قبر کی نیند میں اللہ تبارک و تعالی راحت والی نیند نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، میں مختصر کرتے ہوئے میں اس موقع پر یہ ثابت کرنا چاہوں گا کہ محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کل نفس ذائقۃ الموت کا ذائقہ تو ضرور چکھایا گیا، مگر جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور اس دنیا سے وصال کر گئے، وہ فوری طور پہ پہنچتے ہیں۔ آپ کیونکہ اپنے بیٹی کے گھر میں آ رہے ہوتے ہیں، اس لیے بغیر اجازت کے آپ حجرہ عائشہ میں داخل ہوتے ہیں۔ عمر اس وقت جلال میں ہوتے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہو کے تلوار لہرا رہے ہوتے ہیں کہ جو شخص کہے گا کہ حضور اس دنیا سے رحلت کر گئے میں اسے قتل کر دوں گا، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق سیدھے حضور کے معاجے میں، حضور کے حجرے میں، اس عائشہ صدیقہ اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہو کے دیکھتے ہیں کہ آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے چت لیٹے ہوئے ہیں، سیدھے لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ پر سفید چادر چڑھی ہوئی ہے۔ آپ جا کے اس سفید چادر کو ہٹاتے ہیں، اور چادر کو ہٹانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے آپ کے چہرے کو بوسہ دیتے ہیں، آپ کے چہرے اور ماتھے کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں طبت حیا ومیتا، طبت حیا ومیتا، کہ اے محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات بھی پاک ہے اور آپ کی موت بھی پاک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتی ہیں بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجمع اللہ علیک موتین، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اب 2 موتیں اکٹھی نہیں ہوں گی۔ اما الموتة التي كتبت عليك فقد متها وفي رواية أو زكتها، پہلی موت جو ہر انسان نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دی گئی ہے، اب اس کے بعد دوسری موت آپ پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ ثم لن تصيبك بعده موتة ابدا، اب قیامت تک آپ اپنی قبر میں دوسری حیات کے بعد کبھی بھی آپ کو وفات نہیں آئے گی، آپ کو حیات ابدی نصیب کر دی گئی ہے، اور قیامت تک آپ پر درود و سلام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ لوگوں کے درود و سلام کو سنیں گے بھی صحیح، دیکھیں گے بھی صحیح، اور دیکھ کر اس امتی کو پہچان کر روز قیامت ان کی شفاعت بھی کریں گے۔ کہو الحمدللہ۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، وقت زیادہ ہو چکا ہے کیونکہ 26 منٹ پہ ہم نے بات ختم کرنی ہوتی ہے، لیکن ابھی باتیں بہت سی باقی تھی کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تنگ دستی کے خوف کا وہ نہیں کہا کہ مجھے تمہیں تنگ دستی کا خوف ہوگا کہ تم اس کے بعد تنگ دست ہو جاؤ گے، بلکہ کہا مجھے تمہاری دنیا کی فراوانی کا خوف ہوگا، مجھے تمہاری دنیا میں فراوانی کا خوف ہوگا کہ تم ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاؤ گے، جیسے کہ پہلی امت ایک دوسرے کے مقابلے میں آتی تھیں، اور شاید تم بھی دنیا میں ایسے ہلاک کر دیے جاؤ اور تمہارا اتحاد امت پارا پارا ہو جائے، اور تمہارے حکمران، تمہارے جماعتیں، تمہارے پیشوا، تمہارے علماء، تمہارے دانشور، تمہارے وکلا، تمہارے ادیب، تمہارے سرپرست، وہ آپس میں ایک دوسرے پر پیسے کی بڑھوتری کی وجہ سے، عہدوں کے بڑھوتری کی وجہ سے ایک دوسرے پہ لڑیں گے اور تباہ ہو جائیں گے۔ اے لوگوں، میں تمہیں نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم کرتا ہوں۔ آپ نے 3 مرتبہ کہا اللہ سے ڈرو نماز کے بارے میں، اللہ سے ڈرو نماز کے بارے میں، اللہ سے ڈرو نماز کے بارے میں، اور کہا ہے میرے صحابہ میری امت کے آنے والوں کو بھی یہ پیغام پہنچا دو اور یہ وصیت دے کے یہ عہد لے لو کہ میری وصیت پر جو عہد لے گا روز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔ اے میرے صحابہ تم عہد دیتے ہو، یا اے میری امت محمد آنے والی تم عہد دیتے ہو؟ کیا عہد دینا ہے؟ کہا آج عہد دے دو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز کو اپنے وقت پہ ادا کریں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ پھر کہا اے لوگوں میں عورتوں کے بارے میں تمہیں
اللہ سے ڈرنے کا حکم کرتا ہوں، ان سے سختی نہ کرنا، ان کو سمجھانا، وہ عقل ناقص بھی رکھتی ہیں، جس میں ناقص بھی رکھتی ہیں، ان کے بارے میں تمہیں ڈرنے کا حکم کروں گا۔ 3 مرتبہ کہا اللہ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں، اللہ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں، اللہ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں، اور عورتوں سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کی۔ پھر کہا اے لوگو، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہنے کو پسند کر لے یا پھر وہ اس چیز کو پسند کر لے جو اس کے پاس ہے۔ میں اس شخص نے اس کے پاس جو چیز ہے، جو لقاء ہے، جو ملاقات ہے، جو جنت ہے، اس کو پسند کر لیا ہے۔ ابو بکر صدیق اس پر رو پڑتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص محمد عربی محمد رسول اللہ ہی ہیں۔ پھر کہا اے لوگو، تمہارے اوپر میں ایک ایسے احسان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کے بارے میں خیال کرنا میرے بعد میرا خلیفۃ النبی ہونے کا درجہ اس شخص کے بارے میں ہے جس پر حضور کی وصیت ہے۔ آپ نے فرمایا اگرچہ خلافت کی وصیت کر کے آپ نہیں گئے، مگر ایک ایسا ارشاد چھوڑ کے گئے ہیں جس سے ابو بکر کی عظمت اور عزت کا خیال ہر امتی کو کرنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا دنیا میں سب لوگوں نے جو مجھ پر احسان کیے تھے، میں نے ان کے احسانوں کے بدلے دنیا میں چکا دیے۔ قیامت کے دن میرے احسان کا بدلہ میں اس دنیا میں نہیں چکا سکا، روز قیامت اللہ ابو بکر صدیق کے اس احسان کا بدلہ چکائیں گے۔ پھر فرمایا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری دعا پر آمین کہہ دو اور آنے والی امت کو یہ وصیت کر دو، جو میری ان وصیتوں کو سنتا جائے وہ آنے والی امتوں پہ پہنچاتا جائے اور اس دعا پہ آمین کرتا جائے۔ آئیے ہاتھ ملا کے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے اس دعا پر آمین کرتے ہیں۔ آپ نے آخری دعا امت کو جو دی ہے وہ یہ دی ہے، اے اللہ میں یہ امت تیرے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اے اللہ اس امت کو ہمیشہ ٹھکانہ دینا، بغیر ٹھکانے کے نہ رکھنا۔ اے اللہ اس امت کی حفاظت کرنا، میری ہر امتی اور امتیہ کی حفاظت کرنا۔ اے اللہ میری اس امت کی مدد کرنا، اس امتی کی ہر فرد، ہر مرد عورت کی مدد کرنا۔ اے اللہ میرے ہر امتی کے فرد اور عورت کی، مرد و عورت کی اے اللہ تائید کرنا، اور یہ پیغام دے کے دعا کے امت کے چھوڑ دیے کہ یہ آخر تک پہنچاتے جانا۔ وما علینا الا البلاغ۔